بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہم سورہ انفال کے آیت نمبر 27 پر ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں کس طریقے سے میسج دیے ہیں کہ اولاد اور مال کیسے جو ہے وہ انسان کے لیے فتنہ ہوتے ہیں. دیکھتے ہیں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 27 میں، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، نہیں تم خیانت کرو اللہ اور اس کے رسول سے، اور نہیں تم سب خیانت کرو تمہارے اپنے ہی امانتوں میں، اس حال میں کہ تم جانتے ہو، یعنی تم ایسا جان بوجھ کر کرتے ہو. آیت نمبر 28. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے اور جان لو کہ در حقیقت تمہارے مال اور تمہاری اولاد جو ہے وہ فتنہ ہے، آزمائش ہے تمہارے لیے، اور بے شک اللہ تو ایسا ہے کہ اس کے پاس جو ہے وہ اجر بڑا ہے. انشاءاللہ آیت نمبر 27 میں دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا میسج دے رہے ہیں. اور دیکھیے کہ آپ کو اللہ کے ان آیتوں سے یہ اندازہ ہوگا کہ پیچھے جو بات چلی تھی نا، استجیبوا للہ وللرسول، بالکل آگے کی تمام باتیں اس سے کنیکٹڈ ہیں. جیسے کہ پچھلے آیت میں ہم نے کیا دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یاد کرو کہ تم بہت تعداد میں کم تھے. یہ آیت مجھے اور آپ کو کیا میسج دے رہی ہے؟ پہلے بھی میں بتا چکی، ایک بار پھر آپ کو یاد دلا دوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب یہ پکار اللہ کی آئی استجیبوا للہ وللرسول، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارا ماحول نہیں ہے، ہم نہیں کر سکتے، ہم اکیلے ہیں، بھائی ہمارے تو باپ دادا نے کبھی نہیں کیا. یہ تمام باتیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ میسج دے رہے ہیں کہ تم جو ہے وہ اکیلے ہو یا گروپ میں ہو، تمہارے پاس وسائل ہیں یا نہیں ہیں، اللہ کے راستے میں نکل جاؤ. کیونکہ دیکھیے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا پھر ان کے صحابہ، اگر ایسی کوئی چیز ان کے ذہن میں آتی یا ایسی باتیں ان کے ذہن میں آتی، تو اتنا خوبصورت دین ہم تک نہیں پہنچ پاتا. تو کوشش کریں کہ آپ کے پاس وسائل ہو یا نہ ہو، جو ہے دیکھیے کہ پہلے اس سفر کو تنہا شروع کریں. پھر وہ بات ہے نا، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ آتے گئے اور کارواں بنتے گیا. الحمدللہ یہ واقعی میں بہت حقیقت ہے. بندے کو پہلے خود چلنا پڑتا ہے. یہ نہ سوچ نہیں بھائی ابھی میں اکیلی ہوں، تھوڑا میرا گروپ تیار ہونے دو، اس کے بعد میں اللہ کے راستے میں نکلوں گی یا میں اللہ کے دین کا کام کروں گی. ایسا نہ سوچے. اللہ کو بہتر پتا ہے کہ دیکھیے ہماری زندگی کتنی باقی ہے کتنی نہیں ہے. آپ سوچ میں ہی اگر نہ نکلیں اور دنیا سے نکل گئی تو کیا پھر. تو بالکل بھی. اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ بول رہے ہیں نا کہ اللہ کی مدد آتی ہے. دیکھیے وہ تھوڑے تھے، جنگ بدر میں وہ تھوڑے تھے، پھر بھی ان کے اللہ کی مدد آئی، اللہ نے مدد کی ان کی. آج دیکھیے کہ نظر دوڑائیں پوری دنیا میں، دیکھیے اس ٹائم میں 313 مسلمان تھے. آج اگر ہم پوری دنیا میں اگر ایک ریشو نکالیں، الحمدللہ دنیا کے کونے کونے میں ہمیں مسلمان نظر آتا ہے. پھر کیوں اللہ کی مدد نہیں آتی ہے؟ کیونکہ دیکھیے کہ آج مسلمان واقعی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنی مدد کے لیے اس طریقے سے پکارتا ہی نہیں ہے، اللہ پر اتنا یقین ہی نہیں رکھتا ہے، اللہ کی آیتوں پر یقین نہیں رکھتا ہے کہ جب میرے رب نے کہا ہے تو ڈیفینیٹلی میرا رب مجھے عطا کرے گا. اللہ اکبر. پھر اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ میں تمہیں پاک رزق جو ہے وہ تمہیں میں نے دیا اور تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ. تو دیکھیے کہ اللہ نے جو دین ہمیں دیا ہے، جو اپنی کتاب کی سمجھ دی ہے، اس پر عمل کر کے ہم جو ہے اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں.
اور سب سے بڑی شکر گزاری یہی ہے کہ جس رب نے نعمتیں دی ہیں یہ نعمتیں اس کے لیے صرف کر دے، چاہے وہ آپ کا مال ہو، اولاد ہو، آپ کی صحت ہو، آپ کا ٹیلنٹ ہو، ایجوکیشن ہو، آپ کا وقت ہو، آپ کا میں تو یہ بولنا بھی نہیں چاہتی کہ آپ کا نہیں، میرا خود کا اپنا کچھ نہیں ہے۔ جو بندہ اپنے آپ کو پوری طریقے سے اللہ کے حوالے کر دیتا ہے نا، پھر وہ سوچتا ہے نہ میں خود کی ہوں، نہ وقت میرا خود کا ہے، نہ میری صحت میری خود کی ہے، اللہ نے جو مجھے علم دیا وہ میرا خود کا نہیں ہے۔ انشاءاللہ سورہ توبہ میں پہنچیں گے جب ہم اس آیت پہ انشاءاللہ اس ٹاپک پہ بات کریں گے، اور انشاءاللہ آپ کو بھی یہ احساس ہو جائے گا کہ واقعی میں خود کی نہیں ہوں، میں تو اللہ سبحانہ کی ہوں۔ تو سب سے اچھی شکر گزاری کیا ہے کہ جس رب نے آپ کو یہ تمام چیزیں دی ہیں آپ اسی کے لیے استعمال کریں اس کو انشاءاللہ۔ مزید یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 27 میں کیا بتا رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول۔ دیکھیے اگر ترجمانی آپ سنیں، اے ایمان والو نہ خیانت کرو اللہ کے اور اس کے رسول کے ساتھ، خیانت مت کرو۔ ٹھیک ہے چلے عربی آپ کو نہیں سمجھی، ترجمہ سن کے آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ کیا بات ہو گئی بھائی، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں کہ ایمان والو اے مسلمانوں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت مت کرو؟ یہ کس خیانت کی بات ہو رہی ہے؟ آپ کیا سوچتی ہیں؟ اب تک آپ نے جو بھی سنا آپ بتائیں، اپنے ویوز بتائیں کہ کیا آپ کو کیا لگتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں فرما رہے ہیں یہاں پر ایسا؟ بولیے کس خیانت کی بات چل رہی ہے یہ؟ باجی مطلب سارا وقت وغیرہ ہم اللہ کا ہے تو ہم نہیں نکال رہے نا اللہ کے راستے میں وقت، تو وہ بھی ایک خیانت ہی ہوئی نا۔ اوکے وہ ایک خیانت ہوئی، ویری گڈ قدسیہ، ویری گڈ۔ اب دیکھیے کہ میں بار بار آپ سے کہہ رہی ہوں کہ پیچھے استجیب للہ وللرسول ہے نا، پیچھے ہم نے آیت نمبر 24 میں یہ دیکھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس خیانت کی بات کر رہے ہیں۔ دیکھیے کہ پھر میں نے آپ کو رسول میں کچھ باتیں بتائی تھی اور للہ میں کچھ باتیں بتائی تھی کہ سب سے بڑی خیانت لا الہ الا اللہ جو ہے وہ اس میں آپ لوگ جو ہے خیانت نہ کریں، توحید میں کسی کی ملاوٹ نہ کریں۔ پھر اس کے بعد دیکھیے یہ قرآن ایک امانت ہے، اس میں خیانت نہ کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں دیا ہے وہ ایک امانت ہے، اس میں خیانت نہ کریں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے پاس آتی ہے، وہ تعلیمات اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس آتی ہے، اس میں خیانت نہ کرے۔ کس طریقے سے؟ دوسروں کو نہ دے کر آپ اس میں خیانت کر رہی ہیں، میں اس میں خیانت کر رہی ہوں۔ اللہ اکبر، سوچے ذرا، دنیا کے معاملے میں تو اردو میں بھی ہم خیانت ورڈ ہی استعمال کرتے ہیں۔ اور ایک بات آپ سے کہوں کہ خیانت کی اگر سمپل سی ڈیفینیشن میں آپ کو بتاؤں نا کہ بھائی کسی کی چیز آپ کے پاس تھی اور آپ نے اس کو پراپرلی اس کو نہیں دیا۔ اگر میں آپ سے پوچھوں پھر یہاں پر جیسے کہ بات آیت کے اگلے حصے میں آ رہا ہے، اور نہ ہی تم خیانت کرو اپنی امانتوں میں جبکہ تم جانتے ہو، تمہیں معلوم ہے کہ امانت میں خیانت نہیں کرنا چاہیے۔ اب میں آپ سے پوچھوں کہ سب سے بڑی امانت کیا ہے؟ تو آپ بتائیں، آپ کے ذہن میں جو بھی ہے آپ بتائیں، سب سے بڑی امانت کیا ہے؟ بولیے۔ باجی ایمان۔ اوکے ایمان، اور بولیے، اور باقی لوگ سوری ٹائم باجی اپنا مطلب وقت اللہ کے راستے کے لیے، اوکے وقت، اوکے وقت، اور سب سے بڑی امانت، اور جو بھی آپ کو سمجھ آ رہا ہے آپ بولیں۔ ہمارا دین، آپ کا مال، اوکے مال، اوکے اور سوری آواز کلیئر نہیں آ رہی مجھے۔ آپا جان، اوکے جان، اوکے ٹھیک ہے، اور سنا تھوڑے قریب ہے۔ سب سے بڑی امانت دیکھیں کہ یہ ہمارا جو ہماری جو روح ہے نا، روح یہ سب سے بڑی امانت ہے۔ اور میں نہیں کہہ رہی، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں، انشاءاللہ آگے چل کے آپ پڑھو گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ میں نے تمہیں دیا ہے، یہ جسم تو دنیا کی مٹی سے میں نے بنایا ہے، لیکن روح یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ نے جو ہے وہ فرشتے کے ذریعے روح ہمارے جسم میں پھونکی ہے۔ دیکھیے کہ انشاءاللہ سورہ کہف میں بھی جا کر ان ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گی، یا ہلکا پھلکا سا صرف انٹرو آپ کو دوں گی کہ روح کے تعلق سے، کہ فار ایگزامپل دیکھیے کہ آپ نے کسی کو گفٹ دیا، آپ میں سے جیسے ثنا نے قدسیہ کو کوئی گفٹ دیا اور بہت خوبصورت سے رنگ دی اس نے، ہاں، تو اب قدسیہ کے پاس وہ رنگ آئی، تو وہ گفٹ آیا،
تو ایک بات بتائیں مجھے، قدسیہ اس رنگ کو امپورٹنٹ دے گی یا پھر وہ گفٹ ریپر جو ہے جس میں وہ گفٹ وہ تحفہ ریپ کیا ہوا ہے اس کو سنبھال کے رکھے گی، یا وہ اس رنگ کو سنبھال کر رکھے گی؟ کس کو سنبھال کر رکھے گی؟ وہ رنگ کو آپ رنگ کو نا. بس رنگ کو. اسی کو بالکل اپنے اوپر آپ سمجھ لیں کہ روح جو ہے وہ اصل ہے بندے کی، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے. اور ہمارا جسم کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی سانولا ہے، جو بھی، یہ اٹس اے ریپنگ پیپر. ریپنگ پیپر جس طریقے سے انسان جو ہے پھینک دیتا ہے، میں جو گفٹ ہوتا ہے اس کو بہت امپورٹنٹ دیتا ہے، اس کو سنبھالتا ہے، اس کو اچھے طریقے سے یوز کرتا ہے. تو بس ایک کام کریں آپ آج سے ایک اور اپنی زندگی کا مقصد بنائے کہ یہ روح جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے مجھے اس کو سنوارنا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ امانت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، اور یہ اللہ نے ہمیں دی ہے. اس امانت میں ہم خیانت کس طریقے سے کریں گے کہ اپنی منمانی اس کے اوپر کریں گے؟ یہ روح اللہ نے عبادت کے لیے دی ہے، یہ روح اللہ نے جو ہے اس دنیا میں رہ کے آخرت کی تیاری کے لیے دی ہے، اور میں اگر اس کا صحیح استعمال نہیں کروں گی تو نعوذ باللہ میں نے امانت میں خیانت کر دی. یقین کریے ایسے آیتوں پہ واقعی بہت اللہ کا شکر ادا کرنے کا دل کرتا ہے. اللہ شکر ہے کہ آیت کا مجھے جیتے جی سمجھ تو آ گئی نا. میرے پاس جو بھی وقت بچے گا میری زندگی کا پتہ نہیں ہے کتنا وقت ہے، لیکن جو بھی وقت ہے کم سے کم میں نے اس آیت پہ یہ ارادہ تو کر لیا، اللہ انشاءاللہ میں اپنی روح کو سنوارنے کی کوشش کروں گی. آگے اگلا لمحہ مجھے نہیں پتا عشاء کی نماز ہی مجھے ملے گی میری زندگی ہے یا نہیں، آئی ڈونٹ نو، لیکن میرے ارادے پہ کم سے کم اللہ سبحانہ تعالیٰ اجر دے تو دیں گے. کوشش کر رہے اس روح کو سنوارنے کی کوشش کر رہے. ایک ریپنگ پیپر، آج انسان دیکھے کہ اپنے آپ کو سنوارنے کی اتنی کوشش کرتا ہے، اچھا دکھنے کے لیے سب کچھ کرتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے بھی منع نہیں کرتے کہ آپ اچھے سے اچھا پہنے نا، اچھے سے اچھا دکھے نا. نہیں، یہ تو اچھی بات ہے، آپ اچھے سے اچھا پہنے، اچھے سے اچھا دکھیں، اس کے لیے منائی نہیں ہے. آپ یہ میری بات سے بالکل یہ رزلٹ نہ نکال لیں کہ میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ اچھا دکھنا چاہیے. کریں، اصل چیز روح ہے، اس کو سنوارنے کی کوشش کریں، کیونکہ جسم ہمارا یہیں قبر میں رہ جائے گا اور روح اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس واپس جائے گی. اللہ اکبر. تو سوچیں، یہ دیکھیے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو دین کا علم دے رہے ہیں، جو قرآن ہم کو مل رہا ہے، یہ سب امانت ہے. مجھے تو اس کا بھی بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے سکھا رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں اپنی کلام کا جو سمجھ آ رہی ہے، ابھی تک تو میں اپنوں میں ہی بانٹ رہی ہوں اس کو. ابھی تک تو میرا یہ پیغام مسلمانوں تک ہی پہنچ رہا ہے. یہ بھی ایک طرح سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید خیانت یہ ہو رہی ہے کہ غیر مسلم تک تو جو میرا میسج نہیں پہنچ رہا ہے. یہ اب مجھے فکر لگ گئی بہت زیادہ. اس کے لیے دعا بھی کیا کرتی تھی اللہ کے حکم سے. اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا مجھ پہ کہ الحمدللہ ابھی فی الحال تو میری زندگی میں صرف ایک ہی بندی مسلمان ہوئی ہے جو ہندو تھی، لیکن بس اللہ تعالیٰ اسے استقامت دے، اس کو جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ دین پر قائم رہنے کی توفیق دے. لیکن بڑی حسرت ہے کہ اللہ کا کلام میں غیر مسلموں میں بھی جو ہے وہ تک پہنچانے کی کوشش کروں، نہیں تو میں تو خیانت کرنے والوں میں آ جاؤں گی. یہ بہت بہت امپورٹنٹ بات ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت مت کرو. اور پیچھے چلے آپ اگر ہم اس آیت پر، یعنی جب تمہارے پاس اللہ اور اس سے رسول کی کوئی بات آئے، کوئی کال آئے تو اس پر لبیک کہو. اگر تم نے اس پہ لبیک نہیں کہا تو پھر تم خیانت والے ہو جاؤ گے. دیکھیے اتنی مجھے تو سمجھ نہیں آتا ہے لوگ آیتوں کا اثر کیوں نہیں لیتے ہیں، کیوں ان کے اوپر اثر نہیں کرتی آیتیں. کیونکہ دیکھیے نارملی اگر ہماری زندگی میں کوئی اگر مجھے بھائی تو بڑی خیانت والی ہے، تو نے امانت میں خیانت کیا، یہ جملہ سن کے دل پھٹتا ہے آپ کا؟ الحمدللہ مجھے کبھی کسی نے کہا تو نہیں، لیکن مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ شاید کوئی کہے گا تو بہت دل میں تکلیف ہوگی ہم کو. کیونکہ الحمدللہ کسی کی امانت ہے، کچھ ہے تو ہم نے بڑی ایمانداری سے اس کو دیا. پھر بھی اگر یہ ٹائٹل ہم میں سے کسی کو دے دے کوئی، تو سوچیں آپ اس وقت کی کیفیت کو محسوس کریں ذرا. اور یہاں اللہ اور اس کے رسول کی دن بھر نافرمانیاں ہو رہی ہے، دن بھر خیانتیں ہو رہی ہیں، اور کوئی اثر ہمارے دل پر نہیں آ رہا ہے. یقین کریں بہت فکر کا لمحہ ہے، بہت زیادہ ہمیں اس بات پر جو ہے فکر کرنی چاہیے. اب چلیں اور ایک کیا چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو میسج دے رہے ہیں آیت نمبر 28 میں کہ وَعَلَمُوا. دیکھیے کتنی دفعہ آ چکا، جب سے استجیبوا للہ والرسول آیا ہے، جب سے یہ تیسری مرتبہ آ چکا ہے. وَعَلَمُوا،
اور جان لو انما اموالکم و اولادکم فتنۃ وان اللہ عندہ اجر عظیم. جان لو کہ دیکھیے کہ جب یہاں پر در حقیقت بتایا جا رہا ہے کہ در حقیقت تمہارے مال اور تمہاری اولاد کیا ہے؟ فتنہ ہے. فتنہ کیا ہوتا ہے؟ آزمائش ہوتا ہے. اور اللہ کے پاس، اور بے شک اللہ کے پاس جو ہے وہ بہت اجر عظیم ہے، بہت بڑا اجر ہے. اس آیت کو دیکھیں کہ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا جب کسی کو ایسا ممبر پہ بیٹھے ہوئے یا کسی کو ایسے واز میں سنتی تھی نا کہ بھائی کیوں ایسے کہا جا رہا ہے کہ تمہاری اولاد اور تمہارا مال فتنہ ہے. تو اس کا تعلق بھی پچھلی والی آیت سے ہی ہے. کس طریقے سے انسان خیانت کرتا ہے. اللہ اور اس کے رسول کی خیانت کی سب سے بڑی وجہ دو ہے. ایک تو انسان کبھی کبھی اپنی اولاد کی وجہ سے، مال کمانے کی وجہ سے کبھی اللہ رسول کی نافرمانی کرتا ہے، اور کبھی کبھی اولاد کی وجہ سے بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے. اب یہاں پہ بات فتنے کی آئی ہے، آزمائش. دیکھیے کہ کس طریقے سے انسان اپنے آپ کو جانچے کہ بھائی میری مال اور میرے اولاد میرے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے، یا پھر میرے لیے رحمت ہے. بتائیں کس طریقے سے آپ کیسے جج کرو گے کہ یہ نعمت ہے یا آزمائش ہے؟ جو مال آپ کے پاس ہے، جو اولاد آپ کے پاس ہے. بہت سمپل سا جواب ہے، بتائیں. اپا اگر وہ مال اللہ کے راستے میں لگائیں گے تو وہ نعمت ہے، اور یا تو اوکے. اس کے اپوزٹ لگائیں گے، مطلب کہ گناہ کے کاموں میں لگ گیا ہوگا تو وہ وہ نعمت آزمائش. نہیں ہے. ہاں اوکے، آزمائش ہے. ویری گڈ سنا، ویری گڈ. سیدھی سی بات یاد رکھے، یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ذکر کر رہے ہیں کہ وہ فتنہ ہے، وہ آزمائش ہے، تو دیکھیے کہ نعمتوں کا جو صحیح استعمال نہ کرنا وہ آپ کو فتنے میں ڈال دیتا ہے. اللہ نے آپ کو مال عطا کیا ہے، اگر اس مال کا آپ صحیح استعمال نہیں کر رہے ہیں. صحیح استعمال کیا ہے کہ جہاں اللہ نے حکم دیا ہے بھائی آپ کو یہاں کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، تو پھر وہ آزمائش ہو جائے گا آپ کے لیے. اور پھر اولاد کا، اگر اللہ نے آپ کو اولاد دی ہے، اگر آپ اس کا صحیح استعمال نہیں کر رہی ہیں، اس کو جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے کے مطابق آپ اس کی تربیت نہیں کر رہی ہیں، تو ڈیفینیٹلی پھر وہ آپ کے لیے آزمائش ہو جائے گی، وہ آپ کے لیے فتنہ ہو جائے گا. اور یہ دو چیزیں اکثر دیکھیے کہ مال کمانے میں بھی انسان جو ہے کبھی حرام حلال کا فرق نہیں کرتا ہے. اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ کتنا اس نے جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی کتنی کال کو اس نے ریجیکٹ کیا، کتنی نافرمانیاں اس نے کی، یا کتنے مواقع اللہ نے اس کو دیے کہ بھائی تو نیکی کر، یہ کر، وہ کر، اللہ کو قبول کر، اللہ کے احکامات کو قبول کر، اور کتنی احادیث اس کے سامنے آئی، اس پر بھی عمل نہیں کیا. کبھی کبھی یہ ساری چیزیں اس کے لیے فتنہ بن جاتی ہیں. دوسرا یہ کہ اولاد کو کس طریقے سے، کہ اکثر انسان اولاد کو خوش کرنے کے لیے بھی اللہ اور اس کے رسول کی بہت نافرمانیاں کرتا ہے. تو اگر وہ اس طریقے سے کرتا ہے تو ہی وہ اس کے لیے جو ہے وہ فتنہ ثابت ہوگی. ادروائز اس آیت کو فوٹ کر کے لوگ جو ہے دیکھیے کہ غلط مفہوم نکالتے ہیں. اور دیکھیے کہ وہ مال بھی اور وہ اولاد بھی جو آپ کو اللہ کی طرف نہیں جانے دے رہی ہے، آپ کو اللہ سے روکتی ہے، آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے دور کر رہی ہے، دین سے دور کر رہی ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ کیسے آپ کے لیے آزمائش، یہ جو فتنہ نہیں ہوگی، کیسے نعمت ہوگی وہ؟ دیکھیے کہ مال اپنی جگہ بہت اچھی چیز ہے، اولاد اپنی جگہ بہت اچھی چیز ہے، لیکن ان کو آزمائش نہ بنائیں. ان کی وجہ سے جو ہے آپ اللہ سے دوری اختیار نہ کریں، اللہ کے دین سے دوری اختیار نہ کریں. اور یقین کریں کہ جو مال اور اولاد ہم اللہ کو ناراض کر کے لیتے ہیں نا، وہ کبھی بھی ہمارے لیے خوشی کا باعث بن ہی نہیں سکتا ہے، بالکل بھی نہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے بچوں سے پریشان ہیں، کتنے لوگوں کے پاس مال ہے لیکن سکون نہیں ہے ان کی زندگی میں. کیوں؟ کیونکہ انہیں غور کرنا چاہیے کہ کہاں جو ہے ان سے اس مال اور اولاد کو لے کر نافرمانی ہو رہی ہے اللہ کی. تو یہ کیوں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی کتاب میں بتا رہے ہیں، تاکہ بی الرٹ، آپ کبھی بھی اپنے مال اور اولاد کے لیے اللہ کو ناراض نہ کریں، بلکہ استجیبوا للہ والرسول پر لبیک کہیں. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مطلوب ہے. آج مزید اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں، اور یہ سن لو کہ، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ اس کے پاس اجر عظیم ہے، بہت بڑا اجر اللہ کے پاس ہے. آج تم مال کو کمانے میں اللہ کو ناراض کر رہے ہو، اولاد کو خوش کرنے میں اللہ کو ناراض کر رہے ہو، ایٹ لاسٹ تو ہمیں اللہ کے پاس ہی جانا ہے. تو بھائی جس کے پاس جانا ہے کیوں نہ میں اسی کی بات مانوں، ہے نا؟ جیسے دیکھیے کہ کبھی ماں جیسے بچے سے ناراض ہوتی ہے، بچہ اس کے ہاتھ سے بھاگ نکلا، کیا بولتی ہے ماں؟
جا کہاں جائے گا، بعد میں تو میرے پاس ہی آئے گا نا، پھر میں تو میری پکڑ میں آ جا، پھر میں تجھے کیسے بتاتی ہوں، دیکھ تو کم سے کم یہ جو معاملہ ہے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ بھی رکھنا ہے کہ ایٹ لاسٹ تو پکڑ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہم کو جانا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں پکڑ کر لیے تو بڑے خسارے کی بات ہے یہ۔ تو دعا کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو مال اور اولاد دیا ہے اس کو رحمت کے طور پر ہمیں استعمال کرے، نہ کہ فتنے کے طور پہ، انشاءاللہ آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔